بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے جی۔ بات کریں گے کچھ مارکیٹ سچویشن کی، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، اسپیشلی نیو میٹرو سٹی آج کل خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اس کے پر بات کریں گے۔ اور نیو میٹرو سٹی گجر خان میں آپ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کیسے ویلیو کر سکتے ہیں، اس کو کیسے پازیٹیو کر سکتے ہیں، یا کون سے مارکیٹ پلیئرز ہیں جو فائلز کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ مائنس میں چلی جائے اور پھر وہ خرید لیں اور بعد میں وہ اچھے ریٹ کے اوپر بیچیں۔ بیسیکلی وہ آپ کے نروس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر نیو میٹرو سٹی نے ابھی جو ایک نیا وعدہ کیا ہے کہ فروری میں ساؤتھ بلاک میں منیمم 1000 پلاٹس جو ہیں ان کی پوزیشن دینے جا رہا ہے۔ اس وعدے میں کتنی صداقت ہے، یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اور پھر جو مختلف سوشل میڈیا پارٹنرز ہوتے ہیں یا مختلف ویلاگرز ہوتے ہیں، وہ کیسے افیکٹ کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو پراپرٹی ہوتی ہے، اس کو مائنس کرنے میں یا پازیٹیو کرنے میں ان کا کیا رول ہوتا ہے، اور جو تھم نیل دیکھتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جی کہ ایک اچھی خبر میں نے آپ کو شروع میں بتا دی کہ نیو میٹرو سٹی اپنے جو اینڈ یوزرز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ان کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ فروری میں انشاءاللہ ساؤتھ بلاک کی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ رک چکی ہے، نہیں ہو رہی، فروری میں دیکھتے ہیں اس وعدے میں کتنی صداقت ہے کہ 1000 پلاٹ کی وہ پوزیشن دینے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت اچھی نیوز ہے۔ اس لیے کہ سوسائٹیز آپ نے بے شمار دیکھی ہوں گی، بڑے بڑے نام دیکھے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک شاید پوزیشن بھی نہیں دی ہے کسی چیز کی، کسی بلاک کے اندر، اور وہ مارکیٹ میں پچھلے 4-5 سال سے کام کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے نیو میٹرو سٹی نے ارلی برڈ کی پوزیشن دی، پھر ساؤتھ میں 1000 پلاٹ کی پوزیشن جو کہ جون میں دینی تھی اور وہ فروری میں دینے جا رہے ہیں، تو اس سے آئی تھنک مارکیٹ پازیٹیو ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں جی کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو کیسے ویلیو کرتے ہیں، کیسے آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے مائنس میں جاتی ہے، اور اس سے آپ کیسے پازیٹیو کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ڈیولپمنٹ چارجز کا ایک شور اٹھا مارکیٹ میں، آپ نے دیکھا کہ جو فائل جو ہے وہ 17 لاکھ 19 لاکھ کی فائل تھی، 17 لاکھ 17.5 لاکھ، ایون کہ اچھے نمبرز 18 لاکھ تک بھی سیل ہوئے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ڈیولپمنٹ چارجز آنے کے بعد وہ ایک دم جو ہے وہ مائنس میں چلے گئے، کیونکہ مارکیٹ میں جو مارکیٹ پلیئرز ہوتے ہیں وہ کیاس کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب مارکیٹ اچھی چل رہی تھی اور فائل 17 لاکھ پہ ٹریڈ ہو رہی تھی، بک رہی تھی، اب جب اینڈ یوزر کی سائیکی انہوں نے دیکھی، انہوں نے ایسے ایسے تھم نیل لگائے کہ اینڈ یوزر بیچارہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، نیو میٹرو سٹی نے کیا ظلم ڈھا دیا ہے، کہ انہوں نے اپنی فائلیں دھڑا دھڑ بیچنا شروع کر دی۔ جب ایسے حالات ہوتے ہیں، جب اپنی فائل آپ مارکیٹ میں لے کر جاتے ہیں، تو جو مارکیٹ میں جو کی پلیئرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو وہ ریٹ لگاتے ہیں جو ان کی مرضی کے ہوتے ہیں، نہ کہ آپ کی مرضی۔ لیکن جو بیچارہ ایک عام آدمی ہے جس نے اپنے رہنے کے لیے پلاٹ لیا ہوا ہے، چھوٹی موٹی بچت کر کے کمیٹیاں ڈال کے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے چلو 17 لاکھ 18 لاکھ 19 لاکھ یہاں پہ لگا دیا، اور ابھی ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ بھی ریکور نہ ہو، اور میں اپنی فائل کو چلو کم لاس کی اوپر ہی بیچ دیتا ہوں۔ تو وہ کرتا کیا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، مارکیٹ میں جو کی پلیئرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں، اور وہ پھر فائل اسی طرح کرتے کرتے 10 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ اور 9 لاکھ تک چلی جاتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو قصور ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو بھی چھوٹے انویسٹرز ہیں، چھوٹی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بیچارہ ایک عام آدمی ہے، جمع پونجی اکٹھی کرتا ہے، کمیٹیاں ڈال کے پلاٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو اچھی قیمت ہوگی تو میں بیچ کے اس سے کسی بیٹی کی شادی کر دوں گا، اپنے بچے کے لیے ایجوکیشن کے پیسے میں اکٹھے کر لوں گا۔ بیسیکلی زیادہ تر جو طبقہ ہے پاکستان میں اسی وجہ سے ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگا رہا ہوتا ہے۔ اب جب ایسی صورتحال آ جاتی ہے، اسے اتنا خوفزدہ کر دیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف چینلز کے اوپر، مختلف جو سوشل میڈیا پارٹنرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایسے ایسے تھم نیل لگائے جاتے ہیں۔ حالانکہ جب وہ ویڈیو سنی جائے تو ان میں کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ تھم نیل دیکھ کے بندہ اتنا زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میرے ساتھ تو بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے، چلو میں نے 18 لاکھ یا 19 لاکھ کا پلاٹ بک کروایا تھا، اتنا میں نے پیڈ کر دیا، چلو یار 10 لاکھ ہی صحیح، اتنے پہ ہی میں بیچ دیتا ہوں، وہ اس چیز کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ جب ایک فائل مارکیٹ میں بکتی ہے
تو پھر دیکھتے دیکھتے پیچھے ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے، اور اس طرح ہم اپنی انویسٹمنٹ کی جو ویلیو ہے وہ کم کرتے رہتے ہیں، نادانی میں آ کے ایسے تھمبنیل دیکھ کے، اور ہماری فائل جو ہے مزید مائنس میں جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے، اور پھر ہم جو ہے اتنا بڑا نقصان کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ویئر ایز اگر آپ ڈیولپمنٹ چارجز کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اگر آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز نہیں دینے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کی فائل کینسل ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہر ادارے کی، ہر سوسائٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ہر ادارہ جہاں پہ بھی پیسہ لگاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے یہ پیسہ جلد سے جلد ریکور ہو جائے۔ اس کے لیے مختلف ٹیکٹس یوز کی جاتی ہیں۔ وہ آپ کو پریشرائز بھی کریں گے، آپ کو ٹیلی فون کالز بھی آئیں گی، اور موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ ہماری اپنی بھی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں مختلف جگہ، ہمیں بھی کال آ رہی ہوتی ہے۔ زیادہ تر کال جو ہے وہ سوسائٹیز کی طرف سے کم ہی ہوتی ہیں، کیونکہ آج کل ڈیٹا جو ہے وہ ہر کسی کو اویلیبل ہے، مل جاتا ہے ایزیلی نیٹ سے۔ وہ آپ کے ٹیلی فون نمبرز نکالتے ہیں اور پھر آپ کو ٹیلی فون کالز کرتے ہیں، اور یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کے نمائندے بن کے آپ سے کال کر رہے ہیں، وہ سوسائٹی کی طرف سے آپ سے بات کر رہے ہیں، کوئی بھی سوسائٹی ایکس وائی زیڈس کی طرف سے آپ سے بات کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو تھریٹن کالز بھی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی ہم فلانی سوسائٹی کی طرف سے بات کر رہے ہیں، اگر آپ نے یہ چارجز جمع نہ کروائے تو یہ ہو جائے گا، آپ کی فائل کینسل ہو جائے گی، آپ کی فائل بلاک ہو جائے گی، آپ کو جرمانہ لگ جائے گا، آپ کا جو ہے پلاٹ نمبر الاٹ نہیں ہوگا، یا پھر آپ کو اس پلاٹ بلاک سے اٹھا کے دوسرے بلاک میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ساری جب باتیں آتی ہیں تو بندہ جو ہے نا وہ ایک ٹیلی فون کال آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ جو مارکیٹ کی سچویشن ہوتی ہے، مارکیٹ مائنس میں چلی جاتی ہے، اس میں سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فائل تو خرید لیتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں ہولڈنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ خدا را ایسا نہ کریں، اپنے اندر ہولڈنگ کیپیسٹی پیدا کریں، اپنی فائل کو ہولڈ کر کے رکھیں، بجائے کہ آپ اتنا بڑا لاس کر لیں، 5 لاکھ 10 لاکھ، تو اس سے فائدہ نہیں ہے، آپ کا نقصان ہے۔ جو لوگ بھی اس ٹائم کے اوپر اپنی فائل کسی بھی سوسائٹی میں نیو میٹرو کی بات نہیں کر رہا، وہ بے شک مائنس میں چلی گئی ہے، اچھا گروپ ہے، اچھی ان کی پاسٹ پرفارمنس ہے، اس کی فائل کو ہولڈ کر کے رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو سرمایہ گٹھا کیا تھا، آپ کی جو چھوٹی موٹی بچت تھی، اس کو آپ نے سارا وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو بچت تھی آپ نے کسی سوسائٹی میں لگائی ہے وہ سیف رہے، تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں۔ آپ بیچنے کی جلدی نہ کریں، مارکیٹ کہیں نہیں جاتی، مارکیٹ ادھر ہی رہے گی، آپ کی فائل بھی ادھر ہی رہے گی، اور میں اس بات کی بھی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی فائل آپ کی کینسل نہیں کر سکتا۔ ڈیولپمنٹ چارجز نہ دینے کی وجہ سے آپ کی فائل کینسل نہیں ہوگی۔ چلو اس بلاک سے اس بلاک میں چلی گئی، کیا ہوگا؟ کیا وہ سوسائٹی کا حصہ نہیں ہوگا؟ کیا وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی؟ ہوگی، وہ سوسائٹی کا حصہ ہے، سوسائٹی نے اس کو بھی ایسے ہی ڈیولپ کرنا ہے جیسے باقی اس نے بلاکس کو ڈیولپ کیا۔ لہٰذا آپ پینک ہو کے مارکیٹ جائیں گے تو وہاں جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں نا منہ کھول کے، تو وہ آپ کو وہ ریٹ لگائیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، اور پھر آپ دل برداشتہ ہو کے فائل دے دیں گے۔ جب آپ نے ایک اپنے ذہن میں ریٹ نہیں، یار اس سے کم میں نے دینی ہی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ مارکیٹ کیسے جو ہے وہ مائنس میں جاتی ہے۔ آپ مارکیٹ کو پازیٹیو کر سکتے ہیں، لیکن اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے اپنی فائل خود سے مائنس میں نہیں دینی، آپ کی وہ انویسٹمنٹ ضائع نہیں ہوگی، وہ وہیں پہ پڑی رہے۔ اکثر لوگ ٹیلی فون کال کر کے پوچھتے ہیں جی اب ہم کیا کریں؟ کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، آپ اپنی فائل ہولڈ کر کے رکھیں۔ اگر آپ کے پاس، دیکھیں ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ جمع کروا سکتے ہیں تو ضرور جمع کروائیں، ڈسکاؤنٹ جو آفرز ہیں وہ اویل کریں۔ ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی ہی کیپیسٹی تھی جتنی آپ نے لگا دی، اب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آنے میں وقت لگ جائے گا، اس صورت میں آپ ہولڈ کریں اپنی فائل کو، مت بیچیں، جو مرضی ہو جائے، مارکیٹ اوپر سے نیچے ہو جائے، تلپٹ ہو جائے، آپ جتنی مرضی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز جا کے دیکھیں گے، کسی نے کیا تھم نے لگایا ہوا، کسی نے لگایا جی ابھی تو جو ہے نا انویسٹر اتحاد زندہ باد، آخر کار سوسائٹی نے ہار مان لی، اسی طرح جی 3 دن بعد پلاٹ کینسل ہو جائے گا، اور اسی طرح اور آپ دیکھیں تو ایسے ایسے انویسٹمنٹ تو بڑھ گئی، اور عجیب طرح کے نا ایک کیاس کریٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ آپ دل برداشتہ ہو کے فائل مارکیٹ میں لے کر آئیں، اور وہ آپ کی فائل اونے پونے لیں، اور پھر وہی سوسائٹی کے پاس جا کے منتیں ترلے کر کے ڈیولپمنٹ چارجز کم کروا کے، اور وہ فائل بعد میں آپ کو دوبارہ پروفٹ کے اوپر بیچ دیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ نیو میٹرو سٹی میں جب ارلی برڈ بلاک آیا تھا تو آپ لوگوں نے وہ فائلیں عام کے اوپر لی تھی نا؟ کیوں لی تھی؟ کس لیے لی تھی آپ نے؟ 5-5 10-10 لاکھ 7-7 لاکھ پروفٹ کے اوپر کیا آپ نے ارلی برڈ کی فائل نہیں پرچیز کی؟
وہ آپ نے انہی سے پرچیز کی تھی نا. اب یہی لوگ آپ کے ساتھ پلے کر رہے ہیں. اس میں سوسائٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہمارا اپنا ہے دوستوں. ہم خود اپنی پروڈکٹ کی ویلیو کو کم کر رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں گا کہ یار یہ میری چیز ہے، میں اسے بیچنے کہتا ہوں یار اس میں یہ مسائل ہیں، تو پھر مجھ سے اس کے اوپر کون پروفٹ دے گا؟ جی عوام کا احتجاج رنگ لے آیا. بھائی کیا رنگ لے کر آیا؟ آپ کی فائل جہاں 17 لاکھ پہ ٹریڈ ہو رہی تھی، 18 لاکھ پہ بک رہی تھی، وہ آ گئی ہے 12-13 لاکھ کے اوپر، بلکہ 10 لاکھ کے اوپر آ گئی ہے. تو اس میں عوام کے احتجاج نے یا ان سوشل میڈیا واریئرز نے کیا رنگ لے کر آئے ہیں؟ کیا آپ کو بینیفٹ دے رہے ہیں یہ؟ نہیں، آپ کا الٹا نقصان کر رہے ہیں، آپ کو ڈپریس کر رہے ہیں. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ان چیزوں سے. اچھا جی آگے بڑی عجیب عجیب چیزیں ہیں جی. اچھا ابھی لاہور کا پروجیکٹ آئے ہی نہیں ہے تو کہہ رہے جی میٹرو سٹی لاہور ناکام ہو گیا. واہ جی واہ. اچھا جی آگے دیکھیں جی، میں آپ کو اور پڑھ کے سناتا ہوں جی. ایک نیا ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پہ نیا لالی پاپ. گڈ جی. لاکھوں کا نقصان ہو گیا. وہ بھائی لوگوں کا نقصان کیسے ہوگا؟ نقصان تو کرنے کے لیے آپ لوگ یہ ویڈیوز بنا رہے ہو اور آپ ایسے تھم نیل لگا رہے ہو، تو جس کی وجہ سے لوگ پینک ہو گئے، اپنی فائل مارکیٹ میں مائنس کے اوپر سیل ہونے پہ تیار ہو جاتے ہیں. دوستو اس ویڈیو کا لب لباب صرف یہ ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ چارجز کو گولی ماریں، بالکل نہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے ساتھ تو زیادتی نہ کریں. آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈی گریڈ تو نہ کریں، اسے ڈی ویلیو تو نہ کریں. اگر آپ نہیں پے کر سکتے گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں، کوئی آپ کی فائل کینسل نہیں کر سکتا. آپ اپنی کوئی اگر آپ سے کہتا ہے کہ یار اتنے کی فائل دو، اس کو نہیں یار میں اتنے کی فائل نہیں دوں گا، جو مرضی ہو جائے میں اتنے کی دوں گا، میں دیکھتا ہوں کون آپ سے مائنس میں لے سکتا ہے. تو آپ کو بیسکلی مارکیٹ کو پازیٹیو، اپنی انویسٹمنٹ کو پازیٹیو آپ نے کرنا ہے، سوسائٹی نے نہیں کرنا، کسی کی واریئر نے نہیں کرنا. جو کی بورڈ واریئرز ہیں نا بیٹھے ہوئے، ان کا تو کام ہی یہ ہے نیگیٹیوٹی پھیلانا. پازیٹیو چیزوں کو لے کر آئیں. پہلے لوگ ڈپریس ہیں، پریشان ہیں، اور آپ لوگوں کو اور پریشان کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دن میں 20 کالیں آتی ہیں جی اب مناسب اب کیا کریں اب کیا کریں. بھائی کچھ بھی نہ کریں، پیسہ نہیں ہے بیٹھ جائیں. سوسائٹی نے ان لوگوں کو بھی سپورٹ کیا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، ایک اپلیکیشن لکھے سوسائٹی کو دیں، یار یہ چیز ہے ہم اتنے عرصے بعد جمع کروا دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ان کی بورڈ واریئرز کی تھم نیلز کے اوپر بالکل بھی نہ جائیں. یہ صرف اور صرف ایک مافیا کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں، آپ کو نقصان دے رہے ہیں، بجائے کہ آپ کی چیز کو. آج اگر یہ کی بورڈ واریئرز جتنے بھی ہیں اگر یہ چیزوں کو پازیٹیو طریقے سے لے کے آگے چلیں تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کسی بھی سوسائٹی کی فائل مائنس جاتی ہے، کبھی بھی نہیں جائے گی، ہمیشہ وہ فائل اوپر کی طرف جائے گی. لیکن ہے کیا مسئلہ کہ ہر آدمی کے دو فیسز ہیں. ایک طرف تو ویڈیو کے اوپر تھم نے لگا رہے ہوتے ہیں جی انویسٹمنٹ بڑھ گئی، اور دوسری طرف آپ جا کے دیکھیں نیو میٹرو سٹی ہیڈ آفس میں انہی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں فائل پرچیز کرنے کے لیے. آپ کو ایک سائڈ پہ لے جائیں گے، آئیں بھائی بتائیں کتنے کی بیچنی ہے؟ نہیں یار اتنی تو ویلیو ہی نہیں ہے اس کی، یہ تو ابھی اور نیچے جائے گی، اتنے کی دینی ہے تو بات کرو. جب پیچھے ان کی کنڈلی آپ کھولیں گے نا تو ان کی کنڈلی وہیں پہ جا کے ملے گی جو وہ آپ تھم نیل دیکھ کے گئے تھے. تو یہ ساری صورتحال ہے دوستو. بہرحال ہر بندے کی اپنی رائے ہے، یہ مائنڈز کی گیم ہے. جو جتنا سٹرانگ ہوگا ذہنی طور پہ، جس میں جتنی ہولڈنگ کیپیسٹی ہوگی ایٹ دا اینڈ نیو میٹرو سٹی سے یا کسی بھی سوسائٹی سے، وہ فائدہ اتنا ہی زیادہ اٹھائے گا. جو آج کل لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا ہے نا کہ ادھر پیسے لگائیں اور ادھر جو ہے آپ کروڑپتی بن جائیں، ایسا اگر ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی غریب ہوتا ہی نہ. ریئل اسٹیٹ میں اگر اتنا پیسہ ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی غریب ہوتا ہی نہ. ادھر آپ پیسے لگائیں 10 لاکھ 15 لاکھ 17 لاکھ 18 لاکھ اور سال کے اندر جو ہے نا آپ کروڑپتی بن جائے، ایسا دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری غلط سائیکی بنا دی گئی، ہماری ایسی سوچ بنا دی گئی ہے. تو اس سوچ سے باہر نکلیں، بی پازیٹیو، اپنی انویسٹمنٹ کو خود پازیٹیو کریں. آپ نے آج اگر تہیہ کر لیا کہ آپ نے اپنی فائل مائنس میں نہیں بیچنی تو کوئی مائی کا لال آپ کی فائل کو مائنس نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ یہ خالی لالی پاپ نہیں ہے. یہ آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں، اتنی بڑی ڈیولپمنٹ 1.5 سال کے عرصے میں کسی مائی کے لال نے کی ہے تو مجھے بتا دیں. بڑے بڑے گروپس ہیں، 4 5 سال ہو گئے ہیں پروجیکٹ، ابھی سر پیر ہی نظر نہیں آ رہا. تو یہاں پہ آپ جا کے دیکھیں کہ کتنی بڑی چینج آئی ہے صرف 1.5 سال کے اندر.
تو اس چیز کو آپ ویلیو کریں، اپنی انویسٹمنٹ کو خود ویلیو کرنا سیکھیں دوستوں۔ تو میں کوئی نیو میٹرو سٹی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، کیپٹل اسمارٹ سٹی میں چلے جائیں، بلیو ورڈ سٹی میں چلے جائیں، اور اسی طرح پارک ویو سٹی میں چلے جائیں، جہاں پہ بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، جب تک آپ یہ تیار نہیں کرتے کہ میں نے اپنی فائل جو مرضی مارکیٹ جدھر مرضی چلی جائے میں مائنس میں نہیں بیچوں گا۔ آپ کے سامنے نہیں ہے ممتاز سٹی اور ٹاپ سٹی، یہ ایک ریمارکبل سوسائٹیز ہے، ان کے کیا حالات تھے آج سے 10 سال پہلے آپ دیکھ لیں، 2008-9 میں یا 2011-12 میں وہاں کی فائلیں کتنی مائنس میں تھیں، لوگوں کو کتنا ڈرایا گیا اور لوگوں نے ایسے ہی فائلیں پھینکی، یعنی کہ کنال کی فائل آپ کو -6 لاکھ روپے میں یا 6 لاکھ روپے میں مل رہی تھی، 2009-10 کی بات ہے۔ اور پھر آج وہاں پہ جا کے ریٹ پتہ کریں نا 5 مرلے کا کیا ہے، تو وہاں پہ بھی جن لوگوں نے پیسہ کمایا نا، وہ یہی لوگ تھے جن لوگوں کے دماغ سٹرانگ تھے، جو اس چیز کو سمجھتے تھے، جنہوں نے کہا یار دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا، ہم نے یہاں پہ پیسہ لگا دیا ہے، یہیں پڑا رہے، زیرو ہو جائے، ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ ایٹ دا اینڈ انہی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اور یہی فائدہ آپ ٹاپ سٹی ممتاز سٹی کو بھول جائیں گے۔ یہ ایسی چینج آنے والی ہے جی ٹی روڈ کے اوپر جو سوسائٹیز بن رہی ہیں، ان کے اندر یہی بینیفٹ وہی لوگ گین کریں گے جو مضبوط دماغ کے ہوں گے، جو اپنی چیزوں کو ہولڈ کریں گے، اپنی پروڈکٹ کو مائنس میں نہیں بیچیں گے، وہ ایٹ دا اینڈ نیو میٹرو سٹی سے بھی پروفٹ لیں گے اور سوسائٹیوں سے بھی پروفٹ لیں گے۔ آخر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔